نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا پارہ 26 سورہ فتح رکوع 1 آیت نمبر 8 تا 10۔ آیت مذکورہ میں خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور 3 صفات کا بیان ہے، شاہدن، مبشرن اور نذیرا۔ شاہد کا معنی ہے گواہ، اور مراد وہی ہے جو سورہ نساء کے آیت میں ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بروز قیامت ہر پیغمبر اپنے امت کے حوالے سے گواہی دے گا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنے امت تک پہنچایا ہے۔ پیغام رسانی کے بعد امت میں بعض لوگوں نے اطاعت اور فرمان برداری اختیار کی ہے، بعض نے بغاوت کی ہے، نافرمانی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امت کے متعلق گواہی دیں گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے یہ گواہی اپنے زمانے کے موجود لوگوں کے حوالے سے ہوگی، جبکہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ گواہی پوری امت کے اعمال صالحہ، اعمال سیئہ کے حوالے سے ہوگی۔ اور ظاہر بعض روایات میں ہے کہ امت کے تمام اعمال صبح و شام رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ ذکرہ القرطبی عن سعید بن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ بشیر کا معنی ہے بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، اور نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا۔ مطلب واضح ہے کہ امت کے مومنین، مخلصین، مطیعین کو جنت کی بشارت دینے والا، اور کفار، فجار، مشرکین، منافقین کو عذاب سے ڈرانے والا۔ اور لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد آیات مذکورہ میں بتلایا گیا کہ تاکہ تم اللہ رب العالمین، رسول رحمت للعالمین و خاتم النبیین پر ایمان لاؤ۔ اور پھر آیات مذکورہ میں اللہ تعالی نے ایمان کے ساتھ 3 مزید اوصاف کا ذکر فرمایا جو ہر مومن میں ہونا چاہیے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ۔ تعزروہ تعزیر سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے مدد کرنا۔ سزا کو تعزیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ مجرم کی حقیقی جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ اس پر سزا جاری کیا جائے۔ جو اس کا حقیقی حق ہے وہ یہ ہے کہ اس پر سزا جاری کیا جائے۔ قذافی مفردات القرآن لعلامہ راغب، امام راغب رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں لکھے۔ توقروہ توقیر سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے تعظیم، اور تسبحوہ تسبیح سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے پاکی بیان کرنا۔ تسبحوہ تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ ہی کے ساتھ متعین ہے، لہذا اکثر مفسرین کے نزدیک تسبحوہ کے ضمیر اللہ رب العالمین کی طرف راجع ہے، اور اس کے علاوہ کوئی احتمال ہو بھی نہیں سکتی، بلکہ اکثر مفسرین نے تینوں جملوں کی ضمیر جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف راجع کیے، اور معنی یہ ہے کہ ایمان لاؤ، اللہ کے دین اور اللہ کے رسول کی مدد کرو، اور اس کی تعظیم کرو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین تمام کمالات پر متصف ہے، اور ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے۔ صبح و شام اللہ کے تسبیح اور تقدیس میں لگے رہو۔ اگر اس سے مراد، تسبیح سے مراد نماز لیا جائے تو صبح و شام دن رات کی نمازیں بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اگر ظاہر ہے کہ صبح و شام متقابلین ذکر کیا، اور ذکر متقابلین للاستغراق ہوتی ہے، درمیان میں ساری نمازیں آ جاتی ہے۔
البتہ اگر مطلق تسبیح مراد لیا جائے تو اس میں عموم ہے، اور اس میں تمام نوافل اور ہر قسم کی تسبیحات شامل ہے۔ آیات نمبر 10 میں بیعت رضوان کا ذکر ہے۔ لفظ بیعت دراصل کسی خاص کام پر عہد لینے کا نام ہے۔ بیعت جہاد ہے، بیعت بالاعمال صالحہ ہے، تصوف کا جو بیعت ہے، برے عادات سے رذائل سے پرہیز کرنا، اچھے اعمال پر کاربند اور پابند رہنا۔ اس کا قدیم اور مسنون طریقہ تو باہمی عہد و پیمان ہے اور باہمی عہد و پیمان کرنے والوں کا ہاتھ پر ہاتھ رکھنا، اور اگرچہ یہ ہاتھ رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے اور نہ شرط ہے، فرض کے مرتبے میں نہیں ہے، بمنزلِ فرض نہیں ہے، لیکن جس چیز کا عہد لیا جائے اس کی پابندی واجب ہے، ضروری ہے، اور عہد کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ ان العہد کان مسئولا، خلاف ورزی بلا شبہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ جو شخص بیعت توڑے گا تو وہ اپنا نقصان خود کرے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تو گویا اللہ کے ہاتھ پر ان کا ہاتھ رکھ دیا، یعنی انہوں نے اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھے کہ اللہ کا ہاتھ تو متشابہات میں سے ہے، جس کی کیفیت اور حقیقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ متشابہات کے فکر میں لگنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ۔ بہرحال بیعت اطاعت کا نام ہے، فرمان برداری کا نام ہے۔ بیعت کو توڑنا یہ غلط ہے۔ جو شخص اللہ کے عہد کو پورا کرے گا اللہ رب العالمین اس کو بہت بڑا اجر و ثواب دے گا، اور جو توڑے گا تو اس کا بھی سزا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو، شاہدن گواہ بنا کر، و مبشرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن ڈرانے والا، لتؤمنوا باللہ تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، و رسولہ اور اللہ کے رسول پر، وتعزروہ اور اس کی مدد کرو، وتوقروہ اور اس کی عزت کرو، وتسبحوہ اور اللہ کی تسبیح بیان کرو، بکرۃ و اصیلا، صبح اور شام۔ ان الذین یبایعونک، بے شک جو لوگ بیعت کر رہی ہے آپ سے، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ یقیناً وہ تو بیعت کر رہے ہیں اللہ ہی سے، ید اللہ، اللہ ہاتھ اللہ کا ہے، فوق ایدیہم ان کے ہاتھوں پر، فمن نکسا پس جو کوئی توڑ دے گا اس عہد کو، فانما ینکس علی نفسہ تو بے شک وہ توڑتا ہے اپنے خلاف، ومن اوفا جو پورا کرے گا، بما عاہد علیہ وہ عہد جو کر لیا اس نے اللہ سے، فسوف یؤتیہ ان قریب اللہ دے گا اس کو، اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم یا معلم آدم علمنا، ویا مفہم سلیمان فہمنا، ویا